تعالیٰ تعالیٰ حیات تذکرہ امام حسین ملاحظہ فرماتے رہیں گے. لیکن میں کافی مایوس اس بات سے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آواز عطا فرمائی میں کما حقہ اس طرح حضرات کی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ صاف ہے کہ جس طرح مولانا محمد اسرار صاحب نے اپنی معذرت بیان کی کہ 10 روز سے خدمت کرتے کرتے آواز کافی متاثر ہو چکی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اتنا شکر و احسان ہے کہ وہ اپنے رسول کے نوازوں کا تذکرہ اپنے رسول کے نائبین سے کرواتا رہتا ہے اور سنتے بھی وہی ہے جو حسنین کریمین سے سچی محبت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ اپنے بچپنے سے لے کر آج 28 سال کا ہو گیا الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں اور اس مرتبہ سے کچھ بند آپ حضرات محبتوں سے ملاحظہ فرمانے. لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے باباتیں بدل گئے. یا حسین یا حسین. حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے. حسین جس کے تو دیکھو حسین لگتا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. امن فرد کے 2-3 بند آپ حضرات کو بطور سے ملاحظہ فرمائیں. کل بدلی ہے ہو سکتا ہے مقابلہ آپ حضرات سنیں. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے کلا ہے لیکن چھری کے نیچے کلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. چھری کے نیچے کلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. خون نبی ہے نور نبی ہے خون علی ہے نور نبی ہے. ارشاد ارشاد. غریب امت کی بے بسی ہے حسین کا دل چھپا ہے لیکن غریب امت کی بے بسی پر حسین کا دل چھپا ہے لیکن حسین کا دل چھپا ہے لیکن غریب حسین کا جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقیق کے آگے یزید جیسے شقیق کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں. یزید جیسے شقیق کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. اور آپ فرمائیں.
پکارے آقا اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو پینا پکارے آقا اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو پینا میں پانی لاؤں گا تو پینا پکارے آقا سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا کٹے ہے بازو سیدھا ہے سینہ کٹے ہے بازو سیدھا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں کٹے ہے بازو سیدھا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے خون نبی ہے نور نبی ہے خون علی ہے نور نبی ہے یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر بن بن کے ظلم اٹھائے یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر بن بن کے ظلم اٹھائے یزید دنیا یزید دنیا میرا کھوائے اور شمر کے ظلم اٹھائے شراب توحید پھر بھی صادق شراب توحید پھر بھی صادق چلا ہے لیکن پوچھا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ شراب توحید بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے نور نبی ہے صلی اللہ سیدنا سبینا حبیبنا مولانا محمد باری سلیم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے دامن میں بس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شفیعی. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول. یہ ہدایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. چمن آپ اپنا نچا گئے کہ بہارے دینے خدا رہی نہ جمع جرم بہار سے تو لہو کی اپنا ملا دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس کا ترجمہ سب سے آسان، سب سے صاف، سب سے ستھرا، سب سے فصیح، سب سے بلیغ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ذات ہے ہمارے اور آپ کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, सैयदी इमाम रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अली रहमा व रिज़वान की आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारका व तआला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दें, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जितने लोग जवाबोज हैं सब जानते हैं कि मोहब्बत कहते किसे हैं। मोहब्बत किस शय का नाम है, मोहब्बत कौन सी चिड़िया का नाम है। चाहे वो दुनिया का कैसा भी इंसान हो, वो बखूबी जानता है कि मोहब्बत कहते किसे हैं। तो अल्लाह तबारका व तआला ने अपने इस आयत मुक़द्दसा में मोहब्बत करने का हुक्म बयान फरमाया कि आप मोहब्बत करें। अब इंसान किससे मोहब्बत करे, इंसान किस ज़ात से मोहब्बत करे कि उस मोहब्बत से सबकी मोहब्बत शामिल हो जाए, वो मोहब्बत सबकी मोहब्बत को अपने साथ घेरे में ले ले। हर इंसान मोहब्बत करता है, कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, कोई अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करता है, कोई अपने अजीज से मोहब्बत करता है, कोई अपने अकारिब से मोहब्बत करता है, कोई अपने इमाम से मोहब्बत करता है, कोई अपने आलिम से मोहब्बत करता है, कोई किसी हाफिज से मोहब्बत करता है, कोई अपने पीर से मोहब्बत करता है, कोई अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता है, कोई किसी मुफ्ती से मोहब्बत करता है, कोई किसी वली से मोहब्बत करता है। हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता हुआ नजर आता है, लेकिन मोहब्बत करे किससे कि जिसकी मोहब्बत सबको शामिल हो जाए। मोहब्बत एक से करें, नबी की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, रसूल की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, सहाबा की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, ताबई की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, तबा ताबई की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, मुजद्दिद की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, शहदा की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, औलिया की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, अब्बास की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, अब्बास की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, अज्जाद की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, मजदूरीन की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, अफ्ताब की मोहब्बत शामिल हो। मोहब्बत एक से करें, उलमा की मोहब्बत शामिल हो। ऐ रसूल खुदा आप बताएं वो जात कौन सी है जिसकी मोहब्बत में आदम की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में ईसा की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में मूसा की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में दाऊद की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में शीश की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में नूह की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में जकरिया की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में याकूब की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में इब्राहिम की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में अंबिया की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में रसूलों की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में फरिश्तों की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में सहाबा की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में अब्बास की मोहब्बत हो, जिसकी मोहब्बत में अब्बास की मोहब्बत हो। और ऐ मेरे उम्मती अगर तुझे मोहब्बत करनी है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत कर, इसलिए क्या हुसैन मिन्नी वाना मेरा हुसैन। हुसैन पूछते हैं मैं हुसैन से हूँ। देखिए कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन मिंबर पर मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कुछ बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो एक जात की मोहब्बत में सबकी मोहब्बत शामिल है, ऐसे कैसे हो सकता है? सब्र अय्यूब बिल्कुल अलग, खुल्लत मूसा बिल्कुल अलग, खुल्लत इब्राहिम एकदम अलग, जमाल यूसुफ एकदम अलग, जलाल ईसा एकदम अलग। ये तमाम की तमाम चीजें एक जात में कैसे? हज़रात मोहतरम जब जलाल ईसा को देखा जाए, जब जमाल मूसा को देखा जाए, जब हुस्न यूसुफ को देखा जाए, जब सब्र अय्यूब को देखा जाए, जब हज़रत इब्राहिम की खुल्लत देखी जाए, ये तमाम
ان کی الگ الگ صفات ہیں، لیکن جب حضرت آدم کی توبہ، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت عیسیٰ کا جمال، حضرت یوسف کا حسن، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یعقوب کی رضا، حضرت ابراہیم کی خلت، ان تمام انبیاء کرام کے جب صفات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام محمد عربی ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام طہ و یاسین ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام مصور و مدثر ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام شاہد و روشی ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام داعی اللہ ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتی ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھے ہیں میں حسین سے ہوں۔ گویا اگر صبر ایوب دیکھنا ہے تو جمال حسین میں دیکھو، دوسرے یوسف دیکھنا ہے تو ذات حسین میں دیکھو، جلال عیسیٰ دیکھنا ہے تو ذات حسین میں دیکھو، جمال موسیٰ دیکھنا ہے ذات حسین میں دیکھو۔ اس لیے کہ یہ تمام صفات جب اکٹھا ہوتی ہے تو ایک ذات ہوتی ہے جس کا نام محمد ہوتا ہے، اور جب محمد کی ذات سے کوئی ذات نکلتی ہے تو اس کا نام حسین ہوتا ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ۔ یہی تو بات ہے محمود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، محبت کرو حسین سے تو امام الانبیاء کی محبت شامل ہو جائے۔ میری بات تھوڑی علمی ہوتی ہے، محبت کرو حسین سے امام الانبیاء کی محبت شامل ہو جائے، اور جب تمام نبیوں کے صفات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ذات ہو جس کا نام محمد عربی ہو، اور وہی محمد عربی خود ارشاد کرتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا جتنی صفات، جتنی باتیں، جتنی اچھائیاں، جتنی نیکیاں ذات محمد عربی میں ہے، اس کی تجلیات امام حسین کی ذات میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میرے حسین کا صبر دیکھیں، جب میرے حسین نے مکہ چھوڑا تو صبر کیا، میرے حسین نے اپنے نانا جان کا روزہ چھوڑا تو صبر کیا، میرے حسین نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر نازنین کو چھوڑا تو صبر کیا، میرے حسین نے علی اکبر کو پیش کیا تو صبر کیا، میرے حسین نے مسلم بن عقیل کو پیش کیا تو صبر کیا، میرے حسین نے حضرت عباس کو پیش کیا تو صبر کیا، میرے حسین نے قاسم کی جوانی رکائی تو صبر کیا، میرے حسین نے حضرت علی اکبر کو پیش کیا تو صبر کیا، میرے حسین نے شیر خار علی اکبر کو پیش کیا تو صبر کیا۔ تو صبر ایوب ایک ساتھ میں، لیکن حسین صبر ایوب میدان کربلا میں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھے حسین کو وہ کہتا چلا جائے کہ یہ حسین ہے یا ذات محمد عربی ہے، یہ چہرہ ہے، چہرہ رسول ہے، یہ دندان ہے، دندان رسول ہے، یہ چشم ہے، یہ چشم رسول ہے، یہ کان ہے، یہ پیش رسول ہے، یہ بینی ہے، یہ بینی رسول ہے، یہ رفتار ہے، یہ رفتار رسول ہے، یہ قدم ہے، یہ قدم رسول ہے، یہ دست ہے، یہ دست رسول ہے۔ ارے یہ پورا جسم رسول پاک کا جسم نازنین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، اس کی تجلیات اللہ نے اپنے رسول کے لباسوں میں پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مکہ معظمہ کے لوگ، مدینہ المنورہ کے لوگ اللہ کے رسول کے چہرہ مقدسہ کی زیارت کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ چلو رسول کونین کے چہرہ مقدسہ کی زیارت کریں، رسول کے قدم نازنین کس طرح تھے، رسول کے دستے مقدس کس طرح تھے، رسول کے دشمان مبارک کس طرح تھے، رسول کا سر اقدس کس طرح تھا، رسول کا جبین کس طرح تھا، رسول کے ہونٹ کس طرح تھے، رسول کی زبان کیسی تھی، رسول کے دندان کیسے تھے، رسول کے زلف نازنین کیسے تھے، رسول کا سینے مقدسہ کیسا تھا۔ تو مکہ مکرمہ والے بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول کی یاد کر پاتی تھی، جب ہمیں رخسار رسول کو دیکھنا ہوتا تھا
جب ہمیں جلوہ رسول کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم مکہ المعظمہ میں حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اے نواسہ رسول اپنے چہرے کعبہ کو دکھاؤ. اے نواسہ رسول اپنے قدم ناظرین کو دکھاؤ. اے نواسہ رسول اپنے گوشت مبارک کو دکھاؤ. اے نواسہ رسول اپنے دندان مقدس کو دکھاؤ. اس لیے کہ جب تمہارے چہرے مقدسہ کو دیکھتا ہوں تو رسول کونین کا چہرہ یاد آتا ہے. تمہارا قدم دیکھتا ہوں رسول کونین کا قدم یاد آتا ہے. تمہارے دانت دیکھتا ہوں رسول کونین کے دانت. بتائیے ذرا کہ اللہ کے رسول کا مکمل ٹکڑا اگر کوئی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کرو حسین سے جس میں سب کی محبت شامل ہو جائے. اس لیے کیا یہ دیکھیں کہ حسین سے کس نے کتنی محبت کی ہے. چلیے خلیفہ اول کی بارگاہ میں جنہیں سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اے صدیق اکبر، آپ کتنی محبت کرتے ہیں حسین اعظم سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے کہیں زیادہ رسول کونین کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں. چلیں خلیفہ ثانی عمر فاروق کی بارگاہ میں، اے عمر فاروق آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ ایک روایت بہت مشہور ہے. ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں لوگ ایک میدان میں دھاو رہی میں مشغول ہیں. امام حسین کی ذات مقدسہ ہے، عبداللہ بن عمر بھی جلوہ افروز ہے. دونوں لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں. جب تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، تھوڑی سی زبان درازی ہوتی ہے، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ تم تو میرے غلام ہو. عبداللہ تم سے میرے غلام ہو. عبداللہ کو حسرار آ جاتا ہے. کہتے ہیں حسین تم نے یہ کیا کہا؟ حسین اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں نے بالکل سچ کہا ہے، تم میرے غلام ہو. اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں. حضرات محترم، کوئی بھی لڑکا ہو اس کے باپ کو اگر کچھ کہا جائے اسے غصہ ضرور آتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہ جن کا جلال بہت مشہور تھا، چلے جاتے ہیں اپنے والد محترم کی بارگاہ مقدسہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے والد محترم آپ سے پورا مکہ ڈرتا ہے، آپ سے مکہ والے ڈرتے ہیں، آپ امیر المومنین کہے جاتے ہیں. لیکن حسین نے کہا ہے کہ آپ اس کے نانا کے غلام ہیں. عبداللہ ابن والد محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے سچ بتاؤ کیا حسین نے ایسا کہا ہے؟ صحیح بولو کیا حسین نے ایسا کہا ہے؟ سچ بولو کیا حسین کا یہی کلمہ ہے؟ سچ بولو کیا حسین کا یہی جملہ ہے؟ سچ بولو کیا حسین کا یہی کلمات ہے؟ عبداللہ ابن عمر عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے بابا جان میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. حسین اعظم نے یہی کہا ہے کہ تم ان کے نانا کے غلام ہو، عمر ان کے نانا کے غلام ہے. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ چلے جاؤ حسین کی بارگاہ میں اور حسین سے کہہ دو اگر تم نے ایسا کہا ہے اور تمہارے اندر ہمت ہے تو ایک بچے پر لکھ کر دے دو کہ عمر تمہارے نانا کے غلام ہے. اور مان جاؤ عبداللہ ابن عمر دوڑتے دوڑتے حسین اعظم کی بارگاہ مقدسہ میں جاتے ہیں. حسین اعظم سے ایک عریضہ پیش کرتے ہیں اے حسین اعظم آپ نے ابھی کہا تھا کہ میرے باپ تمہارے نانا کے غلام ہیں. اگر تمہارے اندر ذرہ برابر غیرت ہو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر نیت ہو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر طاقت ہو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر جمع مرضی ہو وہ لکھ کر دے دو کہ میرے باپ تمہارے نانا کے غلام ہیں. حضرات محترم زمین کے ذرات اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، آسمان کی بلندی اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ کی بلندی اپنے جگہ سے ہٹ سکتی ہے، زمین ایک مرتبہ پتھر میں بلندی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن حسین کی زبان وہ زبان ہے جو رسول کی زبان ہے. حسین کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو رسول کا کلمہ ہے. حسین کی بات وہ بات ہے جو رسول کی بات ہے. اور رسول کی بات بدل نہیں سکتی تو حسین کی بات بدل نہیں سکتی. حسین اعظم نے فوراً بچے کو لکھ دیا ارے عبداللہ تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہے. حضرات محترم وہ پرچہ لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے والد محترم حسین نے ایسا ہی کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جب یہ پرچہ دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے بوسہ دیتے ہیں، اپنے لبھائی اسے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے جبین پر لگاتے ہیں، اپنے پیشانی پر لگاتے ہیں، اپنے تن پر رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام سے پوچھا کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام دیکھ لو میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے جس میں حسین اعظم نے لکھا ہے کہ میں اس کے نانا کا غلام ہوں. آج جب تک میری روح میرے قبضے انسری سے پرواز کرے مجھے قبر میں لے جانا تو میرے پرانے اس پرچے کو رکھ دینا. جب غلام
مجھ سے سوال کرے اے امت تمہاری ذات کیا ہے، اے امت تمہارا مقام کیا ہے، اے امت تمہارا مرتبہ کیا ہے، اے امت تمہاری منزل کیا ہے، تو میں خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں یہ پرچہ دے دوں، اے خدا بندے قدوس تیرے رسول کے لباسوں نے مجھے تیرے رسول کا غلام لکھا ہے۔ یہ محبت تھی عمر فاروق کے قریب سے حضرات، یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اب صحابہ کرام کی یہ محبت انہیں منزل پر لے گئی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے گھروالوں سے۔ جب صحابہ کرام نے محبت کی، جب صدیق اکبر نے محبت کی، صداقت کے تاجدار ہو گئی، عمر نے محبت کی، عدالت کے تاجدار ہو گئی، عثمان نے محبت کی، سخاوت کے تاجدار ہو گئی، علی نے محبت کی، شجاعت کے تاجدار ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اے صحابہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، اے صحابہ تم میرے حضرت سے محبت کرو، صحابہ کرام نے آج کے لیے کوئی سوال نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے خدا بندے قدوس کے رسول، آپ کے گھر والے کون ہیں، آپ کے اہل بیت کون ہیں، آپ کی عزت کون ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ سن لو، میرے گھر والے کو ہیں علی، وہ فاطمہ، وہ حسن، وہ حسین، میرے گھر والے علی ہے، میرے گھر والے فاطمہ ہے، میرے گھر والے حسن ہیں، میرے گھر والے حسین ہیں۔ تم ان سے محبت کرو گے دنیا میں بلند ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا سید عرفان صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے تو اس کے پیچھے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جائیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا۔ اگر بیٹا اپنے والدین سے محبت کرے تو فائدہ یہ ہے کہ وہ جنت پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان عالم دین کی محبت کرے، زیارت کرے محبت کی نظر سے، تو گویا وہ رسول کونین کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان کسی عالم سے مصافحہ کرے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عالم سے مصافحہ کرے گویا وہ مجھ سے مصافحہ کرے، سبحان اللہ، تو یہ فائدہ ہے۔ ہر چیز کے پیچھے سلام کرو تو کوئی فائدہ، نماز پڑھو تو کوئی فائدہ، زکات دو تو کوئی فائدہ، روزہ رکھو تو کوئی فائدہ، لیکن اہل بیت سے محبت کرے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اہل بیت سے الفت کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اہل بیت سے عقیدت کرے تو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول نے ہمیں نا امید نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول نے ظاہر بیان کر دیا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ جو انسان اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ انسان شہادت کا مقام پاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ جب انسان اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے انسان توبہ پا کر مرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا۔ جب انسان محبت اہل بیت کرتا ہے وہ دنیا سے مومن ہو کر مرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد بشرہ بالکل موتی بالجنہ۔ جب انسان اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو انسان کو اللہ کے فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ مزارات ملائکۃ الرحمہ۔ جب انسان اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے اہل بیت کی محبت سے مرنے کا صلہ۔ انسان اہل بیت سے محبت کرے، انسان اہل بیت سے الفت کرے، انسان اہل بیت سے عقیدت رکھے، اور جب وہ اہل بیت کی محبت سے اپنی جان دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اہل بیت کی محبت میں جب انسان شہادت کا درجہ پاتا ہے یا تو اس کے ہاتھ کرتے ہیں یا تو اس کی گردن کرتی ہے۔ اللہ کے آگے جب انسان جان دیتا ہے تو اسے شہادت کا مرتبہ پاس ملتا ہے، لیکن انسان جب اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ نہیں کٹے، اس کی انگلی نہیں کٹی، اس کا گردن نہیں کٹا، اس کا سر سے جدا نہ ہوا، لیکن وہ انسان شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ حضرات محترم، انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہا، انسان زندگی بھر گالیاں دیتا رہا، انسان زندگی بھر زنا کرتا رہا، انسان زندگی بھر برائیاں کرتا رہا، اب انسان گناہوں میں اور
لیکن انسان جب دنیا سے جاتا ہے اہل بیت کی محبت لے کے، اہل بیت کی الفت لے کے، اہل بیت کی عقیدت لے کے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ اے میرے نبی، جو میری اہل بیت کو محبت کرا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کر دنیا سے اٹھائے گا۔ حضرات محترم، یہ اس انسان کا نتیجہ ہے جو انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو انسان اہل بیت سے الفت رکھتا ہے۔ جب انسان اہل بیت سے محبت کرے تو اس کی منزل کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے سارے بندے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی قبروں کی زیارت فرشتگان اعظام کرتے ہیں، انبیاء کرام کی قبروں کی زیارت فرشتگان اعظام کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی قبروں کی زیارت فرشتگان اعظام کرتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، وہ انسان جو اللہ کا نیک بندہ بھی نہیں ہے، وہ انسان جو اللہ کا مقرب بندہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزار دی، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ وہ بندہ ہے جو میرے رسول کی اہل بیت کی محبت کرا ہے، تم اس کے قبر کی زیارت کرتے ہو جب تک قیامت یہ محبت اہل بیت سے اور اہل بیت کی الفت سے ہمیں اور آپ کو یہ معاوضہ ملتا ہے کہ ہم جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم جب اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم جب اہل بیت سے الفت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم مقام دیتا ہے، ہمیں عظیم مرتبہ دیتا ہے، ہمیں بلندیاں دیتا ہے، ہمیں سرفرازیاں دیتا ہے۔ وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک مقرب بندوں کو دیتا ہے، ان مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو نوازتا ہے کہ اے میرے رسول سے کلمہ پڑھنے والوں، جب تم نے میرے رسول کی اہل بیت سے محبت کی ہے، جب تم نے میرے رسول کی اہل بیت سے الفت رکھی ہے، تو تم کیسے نہ رہو گے؟ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب کرتا ہوا نظر آئے گا، تمہیں ایسی منزل دے گا کہ جس منزل پر دنیا کا کوئی عام انسان کبھی زندگی میں پہنچ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، میں نے حدیث مقدسہ کی تلاوت سے حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح ومن رکبها نجا ومن ترکها غرقا۔ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو اس پر مخالفت کرے گا وہ دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث مقدسہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف طور پر بیان فرما دیا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے خدا بند قدوس کی ذات پر ایمان لانے والوں، اگر تمہیں دنیا میں بلندی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں دنیا میں سرخروئی حاصل کرنی ہے، تو میری اہل بیت سے قریب رہو، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہو، میری اہل بیت سے الفت کرتے رہو۔ جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تم دنیا میں کبھی غدار نہیں ہو سکتے، اور جو انسان میری اہل بیت سے الفت نہ کرے گا، جو انسان میری اہل بیت کو گالی دے گا، جو انسان میری اہل بیت کو برا بھلا کرے گا، وہ دنیا میں بھی ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، آخرت میں بھی ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری حدیث مقدسہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض۔ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آسمان والوں پر نازل ہوتے ہیں تو ستارے اسے اپنے آپ کرے لیا کرتے ہیں، اور جب زمین والوں پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، زمین والوں پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، زمین والوں پر اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں، زمین والوں پر اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں، زمین والوں پر اللہ کا خیر نازل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ زمین والوں پر اللہ کے عذابات نازل ہو میری اہل بیت سے اپنے اوپر لے لیا کرتی ہے۔ اسی لیے کلام امام الکلام نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کاہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جس نے سودائے کربلا زندہ آباد، اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اہل بیت کی منزل ہے،
جس کی کچھ جھلک آپ حضرات نے احادیث مقدسہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائی. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے امام 72 خصوصیہ کے ساتھ کربلا معجزہ کے میدان میں تشریف لے گئے اور امام حسین نے دین کی بلندی کے لیے، دین کی سرخروئی کے لیے، دین کی حفاظت و پاسبانی کے لیے اپنے 72 نفوس خفیہ کو اسلام کی راہ پر، اسلام کے دامن میں، اسلام کی بلندی کے لیے لٹایا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے وہ پیارے نواسے جنہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ امام علی مقام اپنے 72 نفوس خفیہ کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں صبر اور رضا کا مکمل پہاڑ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وثانیہما اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 مخلوق چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری ہے بیت. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت اور قرآن مقدس کو اکٹھا فرما دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس حدیث مقدسہ میں اہل بیت اور قرآن مقدس کو اکٹھا کرنے کا سبب کیا ہے؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت قرآن مقدس کے اکٹھا کیا اور اہل بیت اور قرآن مقدس کو یکجا فرما دیا. اے لوگوں، اگر تمہیں قرآن کے معانی کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کے مطالب کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کے رموز کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کی صورت کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قرآن کی مقدس آیتوں صورتوں کو سمجھنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے میرے اہل بیت کے قریب ہونا پڑے گا. اور اگر تمہیں میری اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن مقدس کے قریب ہونا پڑے گا. حضرات محترم، کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کے نواسے کرب و بلا کے میدان میں اگر تشریف لے گئے تھے تو اس کی خالص ایک وجہ تھی، اس کی ایک علت تھی، اس کا ایک سبب تھا. کوفہ والوں نے خط پر خط لکھنا بھیج دیا، خط پر خطوط بھیجنا شروع کر دیا، خط پر خط بھیجنا شروع کر دیا. اے نواسے رسول، اے جگر گوشے رسول، اب اسلام کی شریعت کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سب جانتے تھے یزید کی حرکت کیسی ہے، سب جانتے تھے یزید کی عادت کیسی ہے، سب جانتے تھے یزید کی عادت و اطوار کیسی ہے. حضرات محترم، کون نہیں جانتا تھا یزید زنا کو عام کر دیا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا یزید شراب نوشی عام کر دیا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا یزید برائیاں عام کر دیا تھا؟ اللہ کے رسول کے پیارے نواسے جو قرآن مقدس کے محافظ ہیں، جو قرآن کی آیتوں کے محافظ ہیں، جو قرآن کی صورتوں کے محافظ ہیں، وہ اللہ کے رسول کے مقدس نواسے جب انہیں معلوم ہوا حالات بڑے اکثر ہیں، حالات بڑے بدتر ہیں، تو اللہ کے رسول کے پیارے نواسے اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کرب و بلا کے میدان کی طرف چل پڑے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا شراب حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا زنا حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا شراب خوری حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا زنا حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا بے پردگی حرام ہے. اور یہ تمام چیزیں اس وقت یزید جیسا ناپاک انسان تمام چیزوں کو جائز قرار دیے ہوئے تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرما دیا اگر تمہیں قرآن کے مطالب کو سمجھنا ہے تو حسین کے قریب آ جاؤ، اور اگر تمہیں حسین کے مقام کو سمجھنا ہے تو قرآن کے قریب آ جاؤ. یہ قرآن ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب سے فرما دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. میری اہل بیت کی محبت کرتے چلے جاؤ، تم دنیا میں کامیاب رہو گے، آخرت میں کامیاب رہو گے. کیا بات کرتا اس جمنی فتانے کرم کی زہرا ہے قریب، اس میں حسین اور حسن پھول درود پاک پڑھے اللہم صلی علی
سيدنا سفينا حبيبنا مولانا سيدنا مولانا محمد سليم سلام وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم صلاة وسلام عليك يا رسول صلى الله الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. حضرات محترم، ہمارے اولاد کے امام علی امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے جامع شہادت نوش فرما لی، جیسا کہ ابھی مولوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے جامع شہادت نوش فرما لی، اب حضرت زینب کبریٰ کی ذات مقدسہ ہے، عابد بیمار امام زین العابدین کی ذات مقدسہ ہے. کون نہیں جانتا کہ زینب کبریٰ کی وہ ذات ہے جو خاتون جنت کی رقص جگر ہے، خاتون جنت کی نور نظر ہے، اور وہ خاتون جنت کہ جب اللہ کے رسول نماز ادا فرما رہے تھے ہم تمام گنہگار امتوں کی بخشش کے لیے، خاتون جنت جب تشریف لائی اور انہوں نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے خداوند قدوس اپنے رسول کو حکم دے دو کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں، ورنہ آج فاطمہ اپنے سر سے اپنے چادر کو اٹھا دے گی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر آ گئی. اے اللہ کے رسول آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیں ورنہ قیامت سے پہلے آج قیامت آ جائے گی. انہیں کے لفظ جگر حضرت زینب کبریٰ ہے، وہ زینب کبریٰ جن کے عفت، جن کی پاک دامنی، جن کی حیا، جن کی شرم اور جن کی پاک دامنی کی قسم قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے. قرآن کی آیتیں بیان فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کی منزل کیا ہے. وہ زینب کبریٰ ہے. آپ کربلا کے میدان میں جب سب کے سب جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں، مورخین تاریخ میں بیان فرماتے ہیں وہ 12 محرم الحرام کی تاریخ جسے انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن سیجا کی وہ مقدس تاریخ تھی جب زینب کبریٰ اپنے تمام اعزاء و اقربا کی لاش مبارک، اپنے تمام اہل بیت اطہار کی لاش مبارک، کسی کا سر مقدس، کسی کے بازوئے مقدس، کسی کے حلقوم ناظرین، کسی کے دستہائے مقدسہ اپنے دامن میں لے کر کربلا کے میدان سے اٹھاتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف بڑھتی ہے، اور یزید کے وہ ناپاک اور محفوظ افراد جنہیں عمر انصاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں ان ناپاک ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی شمر نعیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی حرملہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام یزیدی کتے ان تمام اہل بیت اطہار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، وہ مقدس دست کہ جن کے ہاتھوں کو جبرائیل اپنے دستے مقدس سے چھوا کرتے تھے، وہ مقدس ہاتھ کہ جن کے ہاتھوں کی قسم قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھایا کرتا ہے، وہ مقدس اور ننھے نازک ہاتھ کہ جن کے ہاتھوں نے کبھی اپنے ہاتھوں میں رسی بھی نہ اٹھایا تھا، آج انہیں ہاتھوں پر یزیدی لشکر کے لوگ ہتھکڑیاں باندھے ہوئے ہیں. آج وہ قدم نازمین جو کبھی زمین پر نہ پڑے تھے بلکہ زمین پر پڑنے سے پہلے جبرائیل امین اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے تھے، آج انہی قدموں نے یزیدی لشکر بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں. وہ چادر تطہیر کہ جن کی قسم قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے، آج اسی چادر تطہیر کو یزیدی لشکر زینب کبریٰ کے سر مقدس سے چھینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرات محترم، کیسا قیامت ہوا منظر رہا ہوگا، کیسی عجیب اور دل فریب منظر رہی ہوگی کہ انسان ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن سانحہ کربلا نہیں بھول سکتا. جب وہ یزیدی لشکر ان تمام مظلومین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کربلا کے میدان سے ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں، ابن زیاد جب دیکھتا ہے وہ نہ جانے کیسی بری بری باتیں کرتا ہے، نہ جانے کیسی بےہودہ حرکتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لٹا ہوا قافلہ روتا ہوا صبر و شکر کا دامن تھامے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت زینب کبریٰ اس مقدس جماعت کی رغبت کرتی ہوئی سب سے آگے آگے تشریف لے جاتی ہے، اور ہمارے امام کا سر سب سے آگے ان یزیدیوں نے نیزے پر اٹھا رکھا ہے
تاکہ لوگ جانیں کہ یہ امام علی مقام کا سر ہے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جانیں کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین کل بھی بلند تھا، آج بھی سب سے بلند ہے، آج بھی سب سے آگے ہے، آج بھی سب کی امامت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے حسین سب سے آگے ہے، میرے حسین کا سر سب سے آگے ہے، میرے حسین کا سر مقدس سب سے آگے ہے۔ اور تمیز کے لیے میرے حسین کے سر ناظرین کو لے کر وہ یزیدی جب چلتے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک یہودی جو یہودی امام ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہ راہب ایک سر ہے جس سر کے لمحائے مقدسہ جنبش کر رہے ہیں اور قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ راہب جب دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر مقدس ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں یہ امام علی مقام حسین ابن علی لباس رسول کا سر ہے۔ حضرات محترم، وہ راہب آگے بڑھتا ہے اور یزیدیوں سے کہتا ہے آج رات کے لیے یہ سر میرے حوالے کر دو، آج کی رات میں اس سر کو زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ حسین اعظم کا سر ہے، یہ امام علی مقام کا سر ہے، یہ لباس رسول کا سر ہے، یہ جگر گوشہ رسول کا سر ہے۔ حضرات محترم، امام حسین کا سر مقدس کو وہ راہب لیتا ہے اور لینے کے بعد پوری رات فجروں سے اور خوشبو سے معطر کرتا ہے۔ معطر کرنے کے بعد رات بھر حضرت حسین اعظم کے سر مقدس کی زیارت کرتا ہے۔ زیارت کرنے کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، داخل اسلام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان یزیدیوں کو وہ سر دے دیا کرتا ہے۔ اور دینے کے بعد جب وہ یزیدی پھر ان لٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں دمشق کی طرف، یزید کے پاس لے جاتے ہیں۔ یزید جب دیکھتا ہے حسین اعظم کے سر ناظرین کو، وہ کہتا ہے اے حسین، کہا کرتے تھے کہ تمہارا سر سب سے بلند رہے گا، تم کہا کرتے تھے کہ تم اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ دو گے، آج دیکھ لیا اس کا انجام کہ تمہارے سر سے جدا کر دیا گیا۔ حسین اعظم کے سر مقدس کو وہ یزید اپنے سامنے ایک تشتری میں رکھتا ہے اور تشتری میں رکھنے کے بعد ایک چھڑی لیے رہتا ہے، اس چھڑی سے کبھی حسین اعظم کے لمحائے ناظرین کو جنبش دیتا ہے، کبھی آپ کے پیشانی مقدس کو اس چھڑی کو لگاتا ہے۔ وہ لمحائے ناظرین کہ جن مقدس لبوں کو اللہ کے رسول بوسا دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کبھی انہیں لمحائے ناظرین کو چوسا کرتے تھے۔ صحابہ رسول اشاع فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حسنین کریمین کے ہونٹوں کو اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح انسان کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج وہی لمحائے ناظرین ہے اور اسی لمحائے ناظرین کو یزید اپنے چھڑی سے ہلا رہا ہے، جنبش دے رہا ہے۔ وہی پیشانی مقدسہ جسے اللہ کے رسول بوسا دیا کرتے تھے۔ کیسا ستم گر ماحول ہے، کیسا ستم گر ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پیارے نواسے جو اللہ کے رسول کی شریعت کی حفاظت کرتے کرتے جہاں غلط ہو گئے، آج ان کے مقدس سر کو وہی یزید اپنے چھڑی سے حرکت دے رہا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ رکا ہوا قافلہ وہاں پر دیکھتی ہے اس منظر کو کہ یزید کے گھر میں رہنے والی جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے، جو یزید کی بیٹی ہوتی ہے، ایسے زینب ارشاد فرماتی ہے اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے میری ماں کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ ہے، لیکن وہ بیٹی جو خاتون جنت کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو خاتون جنت کی لفظ جگر ہے، وہ بیٹی جو خاتون جنت کی نور نظر ہے، وہ بیٹی جس کے مقدس سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و پاکدامنی کا چادر تطہیر رکھے ہوئے ہیں، آج اسی بیٹی کا سر بالکل کھلا ہوا ہے۔ اے عزیز، تجھے شرم نہیں آتی جو لباس رسول کے لمحائے مقدسہ کو اپنی چھڑی سے جنبش دے رہا ہے۔ حضرات محترم، اب اس کے آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، اسے نظر آئے تو کیا نظر آئے، اسے دکھائی پڑے تو کیا دکھائی پڑے، اسے دکھائی دے تو کیا دکھائی دے، کیونکہ اس کے آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں۔ حضرات محترم، اب وہ یزید حضرت نعمان بن بشیر کو بلاتا ہے، وہ نعمان بن بشیر جن کی حکومت پہلے کوفہ کے میدان میں تھی، جو کوفہ کے گورنر تھے، لیکن اسی یزید نے انہیں معزول کر دیا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو بلانے کے بعد کہتا ہے اے نعمان بن بشیر، تم سچے محب اہل بیت ہو، تم ان تمام لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ اور
مرتبہ پہنچا دو۔ حضرات محترم نعمان بن بشیر کے کارکردگی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں یہ لٹا ہوا قافلہ کرب و بلا کے میدان سے ہوتا ہوا اور ابن زیاد کے یہاں سے ہوتا ہوا بصرہ سے ہوتا ہوا یہ نعمان بن بشیر کی کارکردگی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں یہ لٹا ہوا قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ کی وادیاں، مکہ المکرمہ کی ہوائیں، مکہ المکرمہ کی فضائیں اب انتظار کر رہی ہے نواز رسول کی آمد ہے، نواز رسول کی آمد ہے، نواز حسین لا رہے ہوں گے، امام حسین کی آمد ہوگی۔ حضرات محترم جب یہ رکا ہوا قافلہ مکہ المکرمہ کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھنے کے بعد جو جاری کرنے لگتے ہیں، وہاں کی ہوائیں بھی جو جاری کر رہی ہے، وہاں کی فضائیں بھی جو جاری کر رہی ہے، وہاں کے لوگ جو جاری کر رہے ہیں۔ جب یہ رکا ہوا قافلہ اپنے گھر پہنچتا ہے، ایسے فقراء جنہیں اللہ کے رسول کے پیارے نواسے گھر پر چھوڑ کر گئے تھے، صرف اس وجہ سے جیسے فقراء بھی کافی بیمار تھی، کافی عزیز تھی، حضرت فقراء جب دیکھتی ہے یہ رکا ہوا قافلہ میدان کربلا سے ہوتا ہوا مکہ المکرمہ میں حاضر آیا، ایسے فقراء فوراً ایسے زینب کے دامن مقدسہ کو لپٹ کر رونے لگتی ہے، اے سفی زینب میرے والد محترم کہاں ہے، میرے بابا جان کہاں ہے، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرے بھائی قاسم نوجوان کہاں ہے، میرے چھوٹے سے بھائی ننھے علی اکبر کہاں ہے؟ میں نے اس کے لیے کرتا سل رکھا ہے، میں نے اس کے لیے کپڑا سل رکھا ہے، میں نے اس کے لیے رومال سل رکھا ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا سوچیں کیسا دن رہا ہوگا ان گنہگاروں کا جنہوں نے کرب و بلا کے میدان میں نماز رسول کو شہید کیا، جنہوں نے کرب و بلا کے میدان میں اہل اطہار کو شہادت کا جام دلایا۔ حضرات محترم پورے مکہ المکرمہ کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، گریہ جاری کرنے لگتے ہیں۔ زینب کبریٰ شاہ کرب و بلا کے میدان میں جب علی اکبر کے لاشوں پر اور حضرت قاسم کے لاشوں پر جب گھوڑوں کے ٹاپ دوڑائے گئے، میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، میں نے گریہ جاری نہ کیا، میرے آنکھوں کے آنسوں کے سیلاب جاری نہ ہوئے، اور میرے بھائی حسین نے یہ پیغام دیا ہے خونیں رہاؤ، صبر کرو، جا پیدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ میں نے صبر کیا ہے، حسین نے صبر کیا ہے، اب چاہیے کہ سب کے سب صبر کرو۔ حضرات محترم سب کو حضرت زینب کبریٰ تسلی دیتی ہے، صبر کرتے ہو، اس لیے کہ صبر کا نام زندگی ہے۔ اس کے بعد ایسے زینب کبریٰ نانا جان کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتی ہے، عریضہ پیش کرتی ہے، اے نانا جان میں آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوں۔ حسین اعظم تو نہیں آئے، آپ کے نواسے تو نہیں آئے، لیکن ان کا سر مقدس حاضر ہے، ان کا سلام آخری قبول کر لیجیے۔ حضرات محترم حسین اعظم کا سلام آخری، علی اکبر کا سلام آخری، علی قاضی اصغر کا سلام آخری، عباس نمبردار کا آخری سلام، حضرت قاسم کا آخری سلام، اور تمام شہدائے کربلا کا آخری سلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے زینب پیش کرتی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو وعدہ بچپن میں میرے نواسے نے کیا تھا کرب و بلا کے میدان میں اسے نبھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نواسے کو خوش ہو۔ حضرات محترم یہ کرب و بلا کے میدان میں نماز رسول نے اپنی جان کو جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں تم نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، بی پناہ حسین، سردار نداب دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب ان حضرات نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قرآن مقدس میں ظاہر و باہر فرما دیا۔ اے لوگوں تم جان لو کہ جو اللہ کے نام پر قتل کیے جائیں وہ زندہ و جاوید ہوا کرتے ہیں، اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم بس آخری بات فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ارشاد گرامی ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان خطا کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان نماز چھوڑتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان روزہ نہیں رکھتا اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان چغلی کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان غیبت کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے،
جب ان برائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات دے سکتا ہے تو وہ انسان جو اہل بیت اطہار کے اہل بیت اطہار کے سر مقدس کو تن سے جدا کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا انہیں عذاب کیسے نہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان تمام لوگوں نے اہل بیت اطہار کے لاشوں مبارک پر اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑایا, جب ان لوگوں نے اہل بیت اطہار کے سرہائے مقدسہ کو ان کے تن سے جدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساری انسان کو دنیا میں پیدا کروایا جسے دنیا مختار سختی کے نام سے یاد کرتی ہے. جب اس کی حکومت آئی اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جاؤ سب سے پہلے تم لوگ اہل بیت اطہار کے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت اطہار کو قتل کیا تھا, جنہوں نے حسین اعظم اور ان کے گھر والوں کو جامع شہادت نوش کروایا تھا, ان لوگوں کو ڈھونڈ کر لاؤ. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ فرمیرا کو, شمر کو, عمر ابن سعد کو, عبد اللہ ابن زیاد کو, ان تمام لوگوں کو ڈھونڈ کر مختار سختی قتل کروا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو کسی بھی حال میں لے دیا کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار سختی کو حکومت دیا اور اس نے قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے چن کر کے جن لوگوں نے جس طرح حسین اعظم کو ستایا تھا, جس نے پیاس کی شدت میں برپایا تھا, جس نے حسین اعظم کے گردن مقدس پر تلوار چلایا تھا, جس نے حسین اعظم کے سینے مقدس پر پرچہ مارا تھا, ان تمام لوگوں کو مختار سختی نے ایک ایک کر کے قتل کروا دیا. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. انسان گناہ کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے, اور جب انسان جماعت رسول پر اپنا ظلم و ستم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں فرما سکتا. اور تاریخ شاہد ہے کہ یزید جس کے حکم پر ان لوگوں نے جماعت رسول کے گردن مقدس کو سر کو تن سے جدا کیا تھا, اس یزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مرض میں مبتلا فرمایا کہ وہ یزید بھی پانی کے لیے تڑپا, بھوک سے تڑپا, پیاس سے تڑپا, اور اس کے بعد اس نے بھی اپنی جان دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسین اعظم سے اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں.